الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل سیدی سندی آقائے نعمت محترم المقام پیر طریقت ڈاکٹر تجمل حسین صاحب بکھڑے والی شریف اور محبان اہل بیت النبوت تنظیم العزیز گجرانوالہ کے اراکین، مہمانان خصوصی، حضرات نعت خوانان اعظام، ذوی احتشام علماء کرام، احباب طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بڑے خوبصورت ماحول کے اندر آج مجھے حاضری کا موقع ملا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا پروگرام ذرا روایت سے ہٹ کر ہے. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا کہ ہم بھی آج آپ کے ہم نوا ہو کر روایت سے ہٹ جائیں. سبحان اللہ. یہ درد والوں کا مجمع ہے، نسبت والوں کا یہ ماحول ہے. اس کے تقدس کو قرآن بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. حبیب تیرے حسن لطافت کی حرمت کی قسم، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب سے تم من میں سمائے ہو ہماری آنکھوں کا قبلہ بن گئے ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. ہم خود چھپ گئے، خود کی ذات کو چھپائے. علماء کی نظر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ جو لفظ الذی ہے یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے.
الذی سے پہلے جو جملہ ہے وہ ابہام ہوتا ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں کون ہے، اور الذی کے بعد کا جو جملہ ہے وہ پچھلے ابہام کو دور کر دیتا ہے کہ یہ ہے۔ یہ ہے، کہا الذی، کوئی ہے، وہ کون ہے، کسی کو کیا پتا کون ہے؟ الذی، یہ چھپی ہوئی حقیقت تھی، یہ چھپا ہوا کوئی پیغام تھا، حقیقت تھی، حسن کے کوئی ایسے معاملات تھے جو چھپے ہوئے تھے، کوئی نہیں، نہ کسی آنکھ کی سکت، نہ شعور کا کوئی پرواز، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ایک پہچان کے لیے فرمایا الذی، میں وہ ہوں، بھئی تو کون ہے؟ خدائی کا دعویٰ کرتے بھی خدا ہے جو صحیح، تو خدا کہتے میں خدا ہوں، الوہیت کا دعویٰ کر میں تو الہ ہے تو الہ ہو، الذی کوئی ہوں، بھئی کیا ہو، یراک حین تقوم، میں وہ ہوں جو حسن محمد کو تکنے والا ہوں۔ الذی، جو تجھے تکتا رہتا، میں وہ ہوں، بھئی کون ہے، پردے میں ہے، میں وہ ہوں، بھئی تو کون ہے، یراک، جو تیری زیارت میں رہتا ہے یار۔ یہ کب سے ہے محبوب حقیقی، یہ کب سے شروع ہے شغل؟ فرمایا حین تقوم، وقت کے تصور سے بھی پہلے ہے۔ لفظ ہین جو ہے یہ ظرف زمان مبہم کے لیے ہے، یعنی زمانے کا وہ وقت جس کی اکائیوں کا کسی کو اندازہ نہ ہو پائے، اس کو کہتے ہیں ہین۔ صبح کے وقت کو صبح کہتے ہیں، صباح کہتے ہیں، شام کے وقت کو مساء کہتے ہیں، اور ظہر کے وقت کو ظہیرہ کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک وقت کا تعین ہے، جب وقت کروٹیں بدلتا ہے تو نام بدل جاتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ نام اس میں چھپ جاتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ وہ کب ہے، کب سے کیا ہو، الذی، کوئی ہوں جس کی حقیقت کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اگر کوئی ہماری حقیقت جاننا چاہتا ہے، ہماری معرفت چاہتا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے دیکھے، جو تیرے حسن کو تک رہا ہے، میں وہ ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا وہ کلمہ، سبحان، پاک ہے کوئی، الذی، کوئی پاک ہے، کیا پاک ہے، جس چیز میں بھی پاکی دیکھو وہ پاک ہے۔ فرمایا نہیں، میں وہ پاک ہوں جس جیسا پاک کوئی نہیں، تو میری نگاہ نور سے ہزاروں پاکیاں میسر آتے ہیں، میں وہ ہوں۔ بے ہے کون، اسرا بعبدہ، جس نے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ یہ جملے بڑے سادہ ہیں قرآن کے، لیکن بڑی راز کی بات ہے، بڑی راز کی بات ہے۔ ان شعروں میں ان کا آیات کا ترجمہ صاحب درد نے کیا ہے، بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی، میری گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، بے خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے تصویر محمد کر دی۔ الذی یرا، میں وہ ہوں جو تکتا رہتا ہوں۔ اے اللہ، جب تیری بات میں کوئی شک نہیں کہا، پھر میں بے شک بات کرتا ہوں، کیا کرتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ تو، حبیب تیری چاہتوں کی قسم، جب سے نگاہیں لڑی ہیں تیرے حسن کی رعنائی سے، بس آنکھوں میں بس گئے ہو اور کچھ دیکھتا ہی نہیں ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی حسن تو ہے کہ خالق فطرت بھی اسی طرف ذوق نظر سے دیکھ رہا ہے، اس حسن کی رعنائی کا کوئی جائزہ اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، درود عربی کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، اور درود فارسی کا لفظ ہے۔
عربی سے فارسی کی تو درود آ گیا، فارسی سے اب اردو کرو تو معروف طریقے سے درود ہی بولتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہے رحمت۔ صلاۃ کا معنی درود، درود کا معنی رحمت، رحمت کا کیا معنی ہے؟ آئے رحمت کا معنی کیا؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بولے یہ لفظوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ حضور پھر یہ ہم اس سے کیا مراد لیں، اپنے ذوق نظر میں بھوپی اور اس کی احوال میں کیا محسوس کریں؟ کہا درود کا مطلب کوئی نہیں جانتا، یہ صرف صاحب درود جانتا ہے یا درود بھیجنے والا جانتا ہے۔ کہا کوئی منظر تو بتائیں، کہا یہ لکھت پڑھت سے متعلق ہی نہیں ہے۔ کہا پھر متعلق کس سے؟ کہا قلب و روح کی گرمی سے متعلق ہے۔ جس من کی جس کے قلب و روح میں جتنی گرمی عشق ہو، جتنی نسبت کی پختگی ہوگی، اس پختگی کی تقدس میں اللہ اس روح پر، اس قلب پر صلاۃ کا معنی القاء کرتا ہے۔ یہ لفظوں میں نہیں، یہ لفظوں میں آنے والی بات ہے۔ تو جس کے لیے لفظ خاموش، معنی چکرا گئے ہیں، تعینات کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، بتاؤ میں اس کو کہاں سے شروع کروں؟ آپ مجھے کہ اپنے کی خطاب کرو، کیا آپ نے میری دنیا ہی بدل ڈالی ہے آپ کے ذوق میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں؟ کہا جس من میں آپ یہ تھوڑا سا میں اس کو وسیع کرتا ہوں، تھوڑا سا آیت اتری ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ کیونکہ آپ سب اہل نسبت ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ نسبت کا تقدس سامنے آ جائے، محض خیال میں یہ نسبت نہ رہے، یہ نسبت ایک نور ہے، کائنات کی ہر حقیقت کو فنا ہے، نسبت کو فنا نہیں ہے۔ بندے مر جاتے ہیں، کردار نہیں مرنے دیتے، بندے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ اصحاب رسول نے کہا جہاں بنائے عالم علمنا الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے ہمیں ذرا تعلیم کر دیجیے۔ تو حضور خاموش ہو گئے، حضور اس بات پر خاموش ہو گئے کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ صلاۃ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے وحی فرمائی کہ میرے محبوب یہ لفظ اور معنی سے برا حقیقت ہے، ان کو نہیں پتا۔ بے شک ان میں بڑے مجتہد سے آپ بیٹھے ہیں، مفسر سے صحابہ بیٹھے ہیں، دانا اور دانشور بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے مدبر بیٹھے ہیں، مگر یہ مرتبہ صلاۃ کا احاطہ نہیں کر سکتے، انہیں کیا پتا۔ ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد، ان سے کہو کہ خدا کی بارگاہ میں کہیں اے اللہ تو اپنی شان سے درود بھیجتا ہی ہے محمد پر، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اپنی جناب سے اپنے حصے کا بھی بھیج اور ہمارے حصے کا بھی تو ہی بھیج، تو جانتا ہے مرتبہ درود کیا ہے اور حقیقت درود کیا ہے، ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہم تو بندے ہیں، ہم تو اپنا آپ نہیں جانتے، اس بے مثال محبوب کے حسن کی رانائی کا احاطہ کیسے کر پائے؟ اس لیے میرے اللہ تو ہی بھیج۔ قولوا اللہ، اور فرشتے بھی خدا سے ہی کہتے ہیں، خود سے نہیں، خود سے کائنات میں کسی شخص کے اندر خواہ وہ ملکوتی ہے، ناسوتی ہے، جبروتی ہے، کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو خود سے درود کا احاطہ کر کے کہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ صرف اس حقیقت کو کوئی سمجھتا ہے، جانتا ہے، کسی کا علم محیط ہے تو وہ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی یہ حقیقت ہی ہے جسے صرف خدا جانتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب ان مستوں سے کہو کہ یہ خدا سے کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور بڑا جملہ، حضور یہاں رک جاتے تو معنی اور مرتبہ پورا تھا، لیکن رکے کیوں نہیں کہ درود مکمل نہیں ہوا۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کر یہ پیار کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نسبت والوں سے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ ان کے حسب ذوق اگر بات نہ ہو تو ادھر یہ ناراض ہوتے ہیں، ادھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔
نسبت کا حرم اتنا ہے. کہا کہ پروردگار عالم تو بھیج. اب یہاں یصلون علی النبی کے ٹائٹل پر جملہ مکمل تھا. رسول خاموش ہو جاتے ہیں درود بھیجو نبی پر. لیکن جانتے ہیں نبی کہ مشیت الہی کا اس وقت مزاج کیا ہے. کہا درود مکمل پڑھو. آقا مکمل کیسے ہوگا؟ کہا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی آل. ہٹ جائے تو درود نہیں رہتا. اور یہ یہاں ایک خطبے کی بات بھی عرض کرتا جاؤں. مفتی تو نہیں ہوں لیکن وہ مفتی مجھ سے پڑھنے آتے ہیں. مفتی نہیں ہوں. رسول پاک نے فرمایا من صلی صلاۃ کاملۃ ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ. فرمان رسالت فرمایا جس نے بڑی شاندار کمال کی نماز پڑھی آداب بندگی کو بجا لا کر، لیکن جب نماز معراج پر پہنچانے لگی بندے کو، تو وہ بندہ مجھ پر تو درود پڑھتا ہے میری آل پر نہیں پڑھتا. لم تقبل الصلاۃ. وہ نماز بھی مردود ہے، نمازی بھی مردود ہے. اتنی بڑی اہم عبادت ہے، اتنی بڑی اہم عبادت ہے. اس اہم عبادت کا تقدس کیا ہے، شرافت کیا ہے، اور قبولیت کا سرٹیفکیٹ کیا ہے. حمد پڑھی نماز عبادت ہے، تسبیح کی نماز عبادت ہے، تعظیم کی سارے آداب بجا لایا. در زہرا پر دل نہیں دیا تو نماز نہیں ہے. وہ تسبیح نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسالت کا فتویٰ ہے. یہ قصوروار رسول ہے، میں نہیں. میں تو ایک ناقل ہوں. مولوی صاحبان اگر فتویٰ لگانا چاہتے ہو تو رسالت پر لگائیں. ویسے بھی آج کل کے مولویوں نے رسالت پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے بہت ساری باتوں میں. کھاتے بھی رسول کا اور آل رسول کی قدموں کی خیرات ہیں، اور عدم اعتماد بھی رسول پر ہی ہے. اچھا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. یہ پاک لوگوں کی محفل ہے، ان جذبوں کو ہزاروں میں سلام کرتا ہوں. تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور پھر یہاں بھی مکمل ہو جاتا تھا مانا. حضور رکے نہیں، کہا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. بس فیصلہ ہو گیا. یہ ہر نمازی کی نماز کا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا یوں کہا کرو اے اللہ کوئی نیا درود نہیں، وہ درود بھیج جو محمد کی ماں پر بھیجا کرتا تھا، بابا پر بھیجا کرتا تھا، آل ابراہیم پر بھیجا کرتا تھا. کما صلیتا، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے. فرمایا وقت کے تعینات پیچھے ہیں اور آبائے محمد پر درود پہلے سے ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود بھی معروف نام سے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اچھا اب آئیے ہم درود کے منظر نامے میں چلے تھے. اس پر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص جو جتنا محمد اور آل محمد کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اللہ اس کے سینے پر اپنے حسن کا القاء کر کے معنی درود اس کو بتاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. کسی لغتدان کی لغت کا تصور یہاں نہیں ہے. کوئی ایسی ٹرمینالوجی نہیں ہے جس کے کنٹیسٹ میں یہ بات کہی جائے کہ فلاں نے یہ کہا نہیں. امام بخاری کے استاد امام ابو العالیہ، ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی غوطہ لگایا؟ کہا ہاں لگایا. درگاہ عشق میں. کہا کیا گوہر مراد ملا؟ کہا اے عظم شانہ، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ محمد اور آل محمد کو سامنے بٹھا کر ان کے سامنے عظمتیں بیان کر رہا ہے. یہاں مجھے 1000 سے زائد اقوال اور مذاہب اس کے یاد ہیں.
ٹائم نہیں اتنا کہ میں وہ ہر ایک کو بتاؤں. آئیے ہم جس امام کی تقلید میں نمازیں پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم انبی ہیں نا سارے. سبحان اللہ. چلے امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی یہ سفر کیا؟ کہا جی کیا. کہا میں نے لوگوں کی بنسبت زیادہ غوطہ لگا دیا. اچھا آپ کہاں پہنچے؟ کہا میں اس مقام پر پہنچا کہ ابو حنیفہ خود میں نہیں رہا. تو آواز حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ اتنے آگے چلے گئے ہو کہ خود میں نہیں رہے، خود کو مٹا دیا ہے محمد اور آل محمد کے عشق میں. کہا ہاں اللہ میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے. تو فرمایا ہم القاء کرتے ہیں، آپ کو مانا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا مانا پایا؟ کیا جی مجھے اس نے کہا ابو حنیفہ آنکھوں سے منظر دیکھ. میں نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا کہ خدا کیا کرتا ہے، درود کس تصور میں. اور میں نے دیکھا وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَأْنِ النَّبِيِّ، سبحان اللہ. اللہ اپنی ساری نگاہوں کو ذات محمد اور آل محمد کے حسن پر لگائے ہوئے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اعتناء کہتے ہیں متوجہ ہو، اپنی ساری الوہی توجہات کا قبلہ یا ذات محمد کو بنایا اور آل محمد کو بنایا ہے. اچھا جب یہاں بات پہنچی، بڑی خوبصورت بات، اعتناء. امام صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے من میں خیال آیا کہ اے اللہ، نظم کائنات کا تانا بانا، اتنی بڑی تری کائنات ہے، اتنے بڑے جہان ہیں، تو ہر طرف سے کٹ کر ساری کائنات کے سارے تصورات اور معاملات سے الگ ہو کر اعتناء کر رہا ہے، متوجہ ہے حسن محمد اور آل محمد پر. تو اے اللہ کائنات کون چلاتا ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ نہ بات سننے کا وقت ہے نہ کرنے کا وقت ہے، مجھے فرصت ہی نہیں کہ میں اس بات کا جواب دوں. قرآن پڑھ، اس میں لکھا ہے فالمدبرات امرا، نظم کائنات کا تانا بانا مدبرات امر چلاتے ہیں. میں صرف اپنی نگاہوں میں محبوب کو بساتا ہوں اور آل محمد کو بساتا ہوں. اور ہے کائنات کے کس منظر کی رعنائی کو اور حسین حرمتوں کو سجاؤں، کوئی میرے محمد جیسا ہو تو میں ادھر دیکھوں. جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اور دیکھوں. فل مدبرات امرا، مدبرات امر جو ہیں عالم شہادت کے، ان کے ذمہ لگا دیا ہے تم یہ کام کرو. مدبرات سماوات کو کہا تم وہ کام کرو. بس میں اور میرے باقی سارے فرشتے متوجہ ہیں. توجہ کس کو؟ آپ انی وجہ تو کہتے ہو نماز کی نیت، انی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات، میری توجہات تو قبلہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا. ایسا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو اور میں یار کی طرف متوجہ ہوں. میرے حسن میں کھونے والوں، ہاں یہ بھی وہی ہے، پر میرا مزاج تو دیکھو، تمہاری نظریں میری طرف، میری نگاہیں یار کی طرف. صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، جس من میں ایمان ہے وہ پابند ہے، جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرے. یصلون، متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. اچھا صرف یہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. امام ابو العالیہ نے کہا اے عظم شان، شان عظمتیں بیان کرتا ہے، عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے. بڑا عجیب منظرنامہ ہے، بڑا عجیب منظرنامہ ہے، اور قرآن پاک کا ہے. یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں، مفکر کا نقطہ نظر نہیں، قرآن کی نصوص ہے. فرمایا متوجہ، اور متوجہ ہو کر یعنی ٹک ٹکی لگا کر تکتا ہے، ادھر ادھر خیال بھی نہیں کرتا. تو اے اللہ خاموش رہتے ہو؟ اس نے یار کو تک کر تیرے جذبات میں کوئی طوفان نہیں آتا؟
ہم کوئی خوشنما منظر دیکھتے ہیں تو فرد جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں نا کہ یہ ہے، یہ ہے، تو ذوق نظر تو اس کا بھی ہے. جب وہ حسن رسالت کا تماشا کرتا ہوگا تو اس وقت اس کے بھی وہ جذبات ہیں. اے اللہ جذبات کیا ہیں؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میں ہر لمحے محبوب کی حرمتوں کو بیان کرتا ہوں. ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بلند بالا ہے. ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے کہیں بلند و بالا ہے. محبوب کی شانوں کو بلند کرتا رہتا ہوں، عظمتیں بیان کرتا رہتا ہوں، تپتا رہتا ہوں. جب حسن کی رعنائی کا جو رخ تھے، اب قرآن پاک کہا فرمایا ماما کل یوم ہوا فی شان. میں اپنی ذات کا معاملہ میں ہر دن میں ایک نئی شان کا اظہار کرتا ہوں اپنے منظر رحمت میں. اے اللہ پھر فرمایا ایک اگلی بات بھی ہے. اے اللہ کیا ہے؟ فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا. میرے حبیب میں اپنی ذات کا ایک تصور، ایک وصف، ایک حرمت اور ایک شان کا اظہار کرتا ہوں، لیکن تیری ہر لمحے نئی شان بیان کرتا ہوں. کیا محبت ہے! او یار کوئی خدا کو سمجھاؤ، سیاڑا بن. تو بندے کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. اس کو بندہ کہتا ہے. اقبال سے پوچھ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. ای سراپا انتظار او سراپا منتظر. عبد اور ہے اور عبد ہی اور ہے. کائنات کے سارے عبد میرا انتظار کرتے ہیں. محمد وہ عبد ہے جس کا میں انتظار کرتا ہوں. عبد کی بات کرتا ہے، مجھے مشورے دیتا ہے. اٹھ اپنے مشورے پاس رکھ، میں کسی کا مشورہ نہیں لیتا. بس میرا ایک ہی کام ہے، ایک ہی شوق ہے. اور قرآن کریم کا اسلوب بڑا ہے. سبحان اللہ. یہ ان اللہ سے، لفظ انا سے شروع ہوا ہے. اہل علم تشریف فرمائے انا یہ جملہ اسمیہ جو نام سے شروع ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے. اور اس کا ہر جملے کا ایک حسن ہے، اس کے سارے حسن ہیں. یصلون یہ فعل کی علامت ہے. فعل یعنی کام سے کوئی کام شروع ہو. انا یہ جو جملہ اسمیہ ہے اسم سے شروع ہوا، اور اسم کا جو طبعی خاصہ ہے وہ تسلسل اور استمرار کو چاہتا ہے. یعنی کسی کام کا مسلسل کرنا، لمحہ کے لیے بھی نہ رکنا. فرمایا ہم محبوب کو تکتے ہیں، ایک لمحہ بھی نہیں رکتے. کسی نے سوچا کہ یار اتنی بڑی ذات ہو، عرصہ ازل سے تک رہی ہو، عرصہ ابد تک یہ شغل جاری رہے گا، کچھ دیر کے لیے رک جایا کرو. کہا رکوں کیسے؟ تمہیں تو عارضہ ہے تھک جاتے ہو، تمہیں تو عارضہ ہے ڈرائیور والا اونگ جاتے ہو، عارضہ ہے سو جاتے ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. حسن کی لذت اتنی ہے نہ سونے دیتی ہے نہ اونگنے دیتی ہے. آشنائی کی طرف آؤ، آشنائی کی طرف. حسن کا تمہیں پتہ کیا ہے کہ یہ کون سا حسن ہے؟ اے کلام الہی بشمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن ادا کی قسم. قرآن کہتا ہے جب اللہ نے محمد کو بنایا تو وجد میں آ کر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس سے آگے حسن کا تصور ہی کوئی نہیں. اس سے آگے حسن کا تصور ہی کوئی نہیں، امکان ہی کوئی نہیں. اچھا مسلسل کرتا ہوں، نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں. ولا یعود حفظہما، تھکتا بھی نہیں. مولوی تھک گئے، پیر تھک گئے، نعت خان تھک گئے، عوام تھک گئے. آپ تھکے بیٹھے نا؟ نہیں بیٹھے، یہ تھکاوٹ کا پیغام ہے. اچھا
بس پیار سے سننا ہے، میں تھوڑا وقت لوں گا، سفر کرنا ہے، میں نے ملتان جانا ہے، ساہیوال جانا ہے۔ تو بلا جاؤں تو حفظ ہوگا، وہ تھکتا بھی نہیں، اونگتا بھی نہیں، کرتا کیا ہے؟ مسلسل اس نے یار میں سرشار رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یصلون، یہ فعل یا جملے کی علامت ہے، اور فعل کا جو خاصہ ہے کبھی خاصہ وہ تجدد اور تحدث، یعنی کی ہوئی بات، مثلا میں ہوں نا، 1000 مرتبہ جا کر تقریر کروں تو میری تقریر بار بار دہرائی، نئی بات تو نہیں نہ کر سکتا۔ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم نے اپنے علم اور معلومات کے مطابق حسن یار کے جلوے کو دیکھا اور کیا بیان، فرمایا میں اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے میں نے کبھی، اللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کہی ہوئی بات دوبارہ نہیں کہی، سبحان اللہ، یعنی جو ایک شان بیان کر دی وہ گزر گئی، نئی شان۔ میرا محبوب کروٹ بدلتا ہے، میں وہ بھی تکتا ہوں، اور ہائے ہائے ہم کہاں سے یار مست لوگوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ کے پیار کی مستی مجھے کچھ کہنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جس وقت آپ زلفیں، آپ کی زلفیں آگے آ کر آپ اس کو بناتے ہو نا، تو چہرہ رحمت پر زلفوں کی جس وقت چھاں پڑتی ہے تو میری رحمت وجد میں آ کر کہتی ہے واللیل اذا یغشا، سبحان اللہ، واللیل اذا یغشا۔ میرے حبیب پھر آپ یوں بال ہٹا کر، یہ بڑا پیار کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا نہیں قرآن کا ہے، یوں بال ہٹاتے ہو، یوں تھوڑا سا ہٹایا جائے نا بال، تو بال ہٹانے میں تھوڑا سا خم آتا ہے، یوں لگتا ہے اتنا حصہ ہاتھ کا ہوتا ہے۔ زلف عنبرین کو جب حضور یہاں سے ہٹاتے تو اللہ فرد جذبات میں کہتے والقمر اذا اتسق۔ آپ نے کبھی پہلی رات کا چاند دیکھا ہے؟ بڑا باریک ہوتا ہے اور خمدار ہوتا ہے، یہ استعارہ ہے اس تصور کا، خمدار ہوتا ہے۔ کہاں جس طرح پہلی رات کا چاند خوشنما ہوتا ہے مگر وہ غور کرنے سے نظر آتا ہے۔ والقمر، اذا پہلی رات کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ فرمایا حبیب جس وقت تیرے چہرے انور سے زلف ہٹی، تیرے چہرے انور سے جب زلف ہٹی تو زلف میں تھوڑا سا خم آیا، جس طرح پہلی رات کے چاند کی قمر کے کمر میں خم آتا ہے وہ حسن اور خوشنمائی میں، لیکن بڑی توجہ سے دیکھنا پڑتا ہے ورنہ آنکھ ادھر ادھر ہو جائے تو نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حبیب جب تیری کیفیت یہ ہوئی، یوں اٹھی تو میں نے قدرت کی باریک نگاہوں سے دیکھا کہ اب یہ قمر طلوع ہو رہا ہے۔ حبیب اس چاند کے حسن کی رعنائی کی حرمت کی قسم ہے، جس وقت وہ اپنے مطلع سے طلوع کر رہا تھا، والقمر اذا اتسق، قسم ہے اس چاند کی جس وقت وہ اپنے مطلع سے طلوع کر رہا تھا۔ کریم آقا نے یہ زلفیں سواری، چہرے سے بال ہٹائے تو پھر ارشاد ہوا والضحیٰ۔ کریم آقا علیہ السلام، یہ حسن کی بات ہے نا جی، فرد جذبات ہے، یہ خیالات نہیں، یہ خدا سے پوچھو ایسا کیوں کرتا رہا ہے؟ ہم پر تو فتویٰ لگا ہی دیتے ہو کہ ہم مست الست کوئی بات کر جائے، کوئی نعت خواں بول جائے تو اس کے گلے میں جناب اللہ آپ رسی ڈال لیتے ہو، تو بھئی یہ خدا کی یہ پہلا کام خدا نے کیا ہے، پہلا فتویٰ اس پر لگاؤ۔ وقت فرمایا والضحیٰ، آیا ہے حضور نے زلفیں سواری، زلف یوں سرما ڈالا، سرما سنا تھا نا، ڈالا تو میرے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، تیری آنکھوں میں جو لال ڈورے ہیں، تیرے پیار کی قسم دل موہ لے گئے ہیں۔ کہا کیا حسن کی تعریف کر کے نا،
اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر کے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے جدو تو بس کرے گا ادو اسی بس کریں گے۔ تو حضور نے بھی کہنا بھی ہون رحمت ٹھاٹ بچے موج بچے پیار، عشق جو ہے موج کے اندر ہے، تو سجدے میں گر گئے۔ کہا یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر اے اللہ میرے مستوں پر رحمت کی قلم پھیر دے۔ جب تک تیرا جبرائیل آ کر مجھے یہ نہیں کہتا کہ یہ کام ہو گیا ہے، محمد سر نہیں اٹھاتا۔ تو آواز جبرائیل آئے، قدمین رحمت کے بوسے دیے، کہا میرے محبوب سے کہہ دو کہ سنردیک فی امتک ولا نسوک۔ صحیح بخاری۔ محبوب تیرے پیار کی قسم، میں تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں تجھے اتنا راضی کروں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا عطا کرتا جاؤں گا تیری۔ تو یہ پیار کے جذبے، یہ احساس خیالات اور مذہب نہیں، فطرت کی وہ معراج ہے کہ خدا بھی تبسم کو نہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا اس حسن بے مثال کی رعنائی کو تک کر اللہ تسلسل کے ساتھ اور ہر لمحے نئی شان۔ ایک جملہ بولوں اجازت ہو؟ اب خدا کب سے ہے؟ کب کے تصور سے بھی پہلے ہے، کب تک ہے؟ ازل کے تصور کے بھی بعد تک ہے نا ایسا؟ وہ جب سے اللہ ہے تب سے یہ کام کر رہا ہے، وہ جب تک اللہ ہے جب تک یہ کام کرتا رہے گا۔ اگر حسن مصطفیٰ کی کوئی احاطے کی صورت ہوتی، کہیں لکیر اور ہاتھ بننا ہوتا تو کہیں تو خدا رک جاتا۔ سبحان اللہ۔ کہ بس بھائی سونیا تیرے کو میرے کو اینے لفظ تھا تیری شانہ ہی نہیں آسان نہیں۔ تو جب خدا کا خدائے ذوالجلال نے اپنی الوہی علموں کے باوجود بھی بس نہیں کی اور کوئی لیگ کا نہیں کھینچا جو مولویوں نے مذہب کا کھینچا ہے، تو پھر مولویوں کو کس نے حق دیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں آ کر لکیریں مارو؟ کون ہوتے ہیں؟ اب جاؤ، تمہارے مذہب کی بساط کی کوئی حیثیت نہیں، تم حجرے میں بیٹھ کر دین تراشتے ہو اور خدا عرش بری میں بیٹھ کر اس نے محمد کے جلووں کی رعنائی کو بیان کرتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، بڑی مختصر کرتا ہوں، کہ دو پہاڑوں کا سنگم ملے، 1000 سال تک سورج اعتنا کرے متوجہ رہے اس سنگم پر خاص نظر سے، 1000 سال جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس پڑے ہوئے ہیرے اس لالے یاقوت کے اندر جو پتھر ہونے کی کثافت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، لطافت پیدا ہو جاتی ہے، وہ روشنی دیتا ہے، اندھیریوں میں وہ روشنی دیتا ہے، اجالا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر جو ریفلیکشن کی، جو انجذاب کی، یا یوں سمجھیے کہ جذب کرنے کی جو صلاحیت تھی، وہ اس سورج کی آنکھ کی روشنی کو جذب کرتا رہتا ہے، اپنی کثافت کو ختم کرتا ہے، لطافت جو ہے اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پتھروں کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے پہاڑوں کا۔ یہ لالے یاقوت کی جناب کوئی بات سمجھ آ گئی؟ 1000 سال تک اس چاند، اس آسمان پر چمکنے والا سورج اگر دو پہاڑوں کے سنگم پر نظر رکھے، متوجہ ہو، اعتنا کرے، تو پتھر کی کثافت ختم ہو جاتی ہے، لطافت پیدا ہو کر وہ پتھر سے لالے یاقوت بن جاتا ہے، لالے یمن بن جاتا ہے نا۔ یہ 1000 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، بھائی پتھر پر سورج نظر کرے تو وہ لال بن جائے، تو خدائے ذوالجلال محمد اور آل محمد پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ جب وقت کا تصور بھی نہیں تھا۔ کب تک؟ جب وقت بھی کسی تعین میں نہیں رہے گا۔ تو بتاؤ وجود محمد اور آل محمد کے وجود میں لطافت کتنی ہو جائے گی اور کمال کتنا ہو جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی یہ بھی مخلوق ہے نا سورج،
سورج دیکھے آپ نے، یہ طریقت والے لوگ بیٹھے ہیں بھائی، کیا کہتے ہو کہ فیض کی نگاہ ہو گئی؟ کیا ہوتا ہے نگاہ؟ وہ جذب، وہ مستی، وہ سچائی، وہ ذوق، وہ من کی روشنی جس پر شیخ کا دل آئے کہ یہ صاحب لیاقت ہے، یہ صاحب ہے۔ بھائی میں شعر کی صورت میں سناتا ہوں آپ کو۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، دیتے ہیں ساقی قدر دادا خار دیکھ کر۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہی لے جاتا ہے نا مقام پہ، بے ادب کو کچھ ملتا ہے؟ تو بھائی سراہی سر نگو ہوگی تو پیمانہ بھرے گا نا۔ تو اب یہ طے ہوا کہ اگر پتھر اپنے اندر اس سورج کے انعکاس کو جذب کرتا ہے، ادب میں رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، سختی برداشت کرتا ہے، تو جب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پتھر پتھر نہیں رہتا، نام پتھر ہے، کمال لال کا ہے۔ تو محمد اور آل محمد پر خدا اس وقت سے جلوہ متوجہ ہے جب وقت بھی کسی تصور میں نہیں تھا، اس وقت تک یہ کام کر رہا ہے جب وقت بھی کسی تعین میں نہیں رہے گا۔ تو مجھے کوئی مولوی بتائے کائنات کا، میں محمد اور آل محمد کی حرمت اور لطافت کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں؟ ہے ہی نہیں۔ اس واسطے سلطان عارف نے فرمایا ہے مذہباں دے دروازے اچے تیرا عشق دا موری ہو، اے عالم فاضل لنگن نہ دین دے جو لنگدا سو چوری ہو، پٹ پٹ اٹا وٹے مارن درد منا دے کھوری ہو، راز ماہی دے عاشق جانن کی جانن یار کلوری۔ سبحان اللہ۔ انہاں گالڑیاں نوں کی پتہ پیار کی شاید۔ اچھا میں اب اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو ایک منظر نامہ تھا محمد اور آل محمد کے شرف اور کمال کا۔ اگلے مقامات تو الگ ہیں جو اس نے تعین کیے ہیں، وہ جانتا ہے، ہم اس طرف گئے تو کھو جائیں گے۔ عمر نوح بھی کافی نہیں ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، تو آگے چلتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہمیں بھی یہی کہا کہ تم بھی صلو علی النبی، محمد اور آل محمد پر کیا کرو، متوجہ ہو جاؤ۔ اے اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا کرے گا؟ فرمایا ہاں یہ سودا، اگر تم جذب اور مستی میں آ کر محبوب پر درود بھیجو گے تو پھر میں اس درود کو، ان نگاہوں کو 10 سے لے کر 70,000 گنا تک بڑھاؤں گا اور تمہیں اپنی نگاہوں میں ڈانپ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حصار ہے درود، عبادت نہیں ہے، حصار ہے۔ کس کی حصار ہے؟ یہ اللہ کے حسن کی چادر کی حصار ہے۔ اللہ اپنے حسن کی چادر میں چھپا لیتا ہے اس شخص کو جو محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا ہے، جو فرد جذبات میں 4 لفظ بولتا ہے، اس کی یہ شان ہے، جو پیار میں آگے بڑھ کر اپنی جان دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے۔ بتاؤ اس وفا کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کا کوئی شخص ہے جو اس وفا کو بیان کر پائے؟ آئیے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ۔ میں ایک مسئلہ سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ، گنجائش ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، عادت ہے، جو اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، بات میں بھی، صفات میں بھی، لیکن اس عادت میں مجھے اور آپ کو شریک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مد مقابل کی صورت میں نہیں کہا کہ تم بھی میرے حضور عظمت میں کہو گے نا تو پھر میں بھی تمہارے فرد جذبات کو ایک نیا روپ دے کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آل محمد کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ یہ آیا ہے تحفہ، یہ نعمت آئی ہے۔ ادھر محمد تبسم فرمائیں گے، ادھر زہرا کا آنچل ہلے گا، ادھر ہم تمہاری نجات کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے نقد سودے ہیں، اس پر وعدہ نہیں ہے، نقد نقد۔ آل محمد، ہائے حضرت عباس بن عبد المطلب
حضور کے چچا ہیں ماں کی طرف سے مترے یعنی ستیلے، باپ کی طرف سے سکے، حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو قریش ہے نا ہم سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، جب یہ آپس میں ملتے ہیں اذا لقوا بعضهم بعضا بوجوہ ذو مبشرۃ، بڑے خوش اسلوب سے پرتپاک انداز سے ملتے ہیں، جب ہمیں ملتے ہیں تو ان کے وجود میں ان کے جذبوں میں اتنی تڑپ نہیں ہوتی، چاہت نہیں ہوتی، ملتے تو ہیں لیکن بے رخا ہو کر ملتے ہیں، بے رخی کا اظہار کرتے ہیں، یا جب ہم ان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں اپنی باتیں کاٹ لیتے ہیں، ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں۔ اب اس بات پر فغضب رسول اللہ غضبا شدیدا، حضور کو شدید غصہ آ گیا، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں رویے میں احترام نہیں رکھتا رسول کو وہ غضبناک کرتا ہے۔ آئیے میرے رسول کا فتویٰ سنیے، خطبہ دیا، فرما دعانی الناس، لوگوں کو بلایا گیا، آ گئے، فرمایا ما بال وقبہ میں اذا رأوا الرجل من اہل بیت، اس قوم کا کیا حال ہوگا جس وقت میری اہل بیت سے کسی کو تکتے ہیں تو رویے بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، تو ان سے اوپرا اور اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں، اوپرا پن کرتے ہیں۔ بڑا حساس جملہ ہے۔ شاخوں پر شگوفوں کی طاقت کون برداشت کر رہا ہے؟ ٹہنیاں۔ تو شگوفوں کی نرم پردوں کی لطافت کو کون برداشت کس کو برداشت کر رہی ہیں؟ حسنین کو، جو پھل ہیں، جو پتے ہیں وہ اوپر ہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری حرمتیں تنے پر آ کر رک گئیں۔ کس پر آ کر؟ تنے پر ساری حرمتیں آ کر رک گئی۔ طاقت اتنی ہے نبوت کی جو تنے کے طور پر حضور نے خود کو پیش کیا ہے، یہاں ساری طاقتیں آ کر رک گئیں۔ بتائیے یہ تنا کس پر ٹھہرا ہوا ہے؟ اپنی اصل پر ہے۔ اصل کو عربی میں قوم بھی کہتے ہیں، اور سلام اس قوم کو، سلام اس اصل کو جس پر محمد بیٹھے ہوئے ہیں، محمد ٹھہرے ہوئے ہیں، محمد تر و تازہ ہیں۔ تنا جڑ سے کٹ جائے تو تنا سوکھ جاتا ہے، تنا جڑ سے کٹ جائے تو تنا سوکھ جاتا ہے۔ آج نبوت بھی تر و تازہ ہے، دین بھی تر و تازہ ہے، تنا بھی تر و تازہ ہے، شاخیں بھی تر و تازہ ہیں۔ کیوں؟ اصلھا ثابت، جڑ بڑی مضبوط ہے۔ جڑ بڑی مضبوط ہے جس پر ساری، اور پھر جڑ کی طاقت تخم بیج کے سینے پر ہے۔ یہ دو حقیقتیں ہیں نا، جڑ درخت سے کٹ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے۔ نبوت کیسے تازہ ہے؟ نبی کیسے تازہ ہے؟ شاخیں کیسے تازہ ہے؟ جڑ سے تعلق ہے، تخم سے تعلق ہے۔ یہ جڑ اور تخم کون ہیں؟ قرآن نے ان کو والدین محمد کہا ہے۔ اتنی بڑی میرے نبی کی ماں ہے، اتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کی ماں کا، اتنی بڑی طاقت والی ماں ہے جس نے نبوت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اتنی بڑی ماں ہے جس نے نبوت کو اٹھایا ہوا، اتنا بڑا بابا ہے جس نے نبوت کو سینے پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کھانے پینے لوگ ہیں کہ جڑ سے کٹ جائے درخت تو کیا رہے گا؟ سوکھ جائے گا۔ بھائی نبوت بھی نہیں سوکھی، نبی بھی نہیں سوکھے، جڑ تھا، کیونکہ تعلق جو ہے جڑ سے۔ اب بات جو سمجھانے کی ہے، یہ درخت کلمہ طیبہ کی جو تفصیل بیان ہوئی قرآن میں، تو لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے اللہ کے حسن کو ہٹا دو تو کالی لکیریں رہ جائیں، اور محمد الرسول اللہ سے حضور کی ذات کو ہٹا دو تو کالی لکیریں رہ جائیں۔ ذات محمد کلمے کی حقیقت ہے، اور لوازمات محمد بھی اسی کلمے کی زبریں زیریں ہیں۔ کلمہ ہو علی نہ ہو تو کلمہ ہی نہیں ہے، کلمہ ہو حسین نہ ہو تو کلمہ نہیں ہے، اور زہرا نہ ہو تو پھر تو کا کچھ نہیں ہے،
اور ام محمد نہ ہو تو پھر تو کوئی شے کوئی نہیں ہے، اور اب محمد نہ ہو تو پھر تو اصل ہی کوئی نہیں۔ تو جو حقیقتیں کلمہ کی حقیقت میں شامل ہو کر فیض دے رہی ہیں، آج فیض جاری ہے نا یہ سارا۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کیا رکھا ہے بھائی؟ اچھا، اوہو سوری، بس یہ رکھا۔ آپ کسی سائنسی دنیا میں آپ سانس لے رہے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ درخت جو ہوتا ہے یہ آکسیجن دیتے ہیں، ہے نا ایسا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ آکسیجن نہ ہو تو جان نہیں ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ جذب کرنے والی چیزیں نہ ہوں تو بھی جان، یہ ضروری ہے نا۔ قرآن نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا، فرمایا جس طرح جان کی بقا کے لیے، جان کی بقا کے لیے آکسیجن ضروری، کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ ضروری، ایسے ہی ایمان کی بقا کے لیے محمد اور آل محمد ضروری ہیں، مجبوری ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا تقدس مذہب کا حصہ نہیں، مذہب بہت چھوٹا ہے، مذہب بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ اچھا، جب درخت زمین سے اگتا ہے، نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، کمپل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جملہ بول دو، دھوپ تیز ہو تو کملا جاتا ہے، ہوا تیز چلے تو دب جاتا ہے، اوپر کچھ طاقتور چیز آ کر ٹکرا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھان دینے کے لیے اس کے آس پاس کوئی جنگلہ بناتے ہیں، کوئی چھاؤں والی چیز بناتے ہیں تاکہ یہ دھوپ چھاؤں سے بچا رہے۔ تو درخت کو جو پروموٹ کرتا ہے، پھر وہ چیز پروان چڑھتا ہے، بڑا ہو جائے درخت تو پھر تو خود اپنی طاقت کے ساتھ ہی دفاع کر سکتا ہے نا اپنا، تب تک تو طاقت کی ضرورت ہے نا۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ بھائی ہے نا ایسا؟ آپ پچھلے کمرے بناتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جب میرے کریمہ کا دنیا پر تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی پہلے سے ہی چلے گئے، والدہ گرامی جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ اب اس شجر نبوت کو بچایا کس نے؟ وہ بڑے طریقت ایک مسئلہ سکھا دیں مجھے، طریقت ایک کو مسئلہ شب معراج کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام، بھائی میری بات سمجھا کہ اس بات سے میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ شب معراج کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب حضور کو پیغام آیا تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ جبرائیل محبوب کی بارگاہ ہے، ادب سے جانا ہے نا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا چونکہ معراج معجزہ ہے، اس کا ہر عمل اعجاز ہو۔ اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا کنڈا نہیں کھٹکھٹانا، چھت سے داخل ہونا ہے، کیونکہ معجزہ ہے، عقلوں کو پسینہ آنا ہے۔ چلتے چلتے اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا محبوب سوئے ہوئے ہیں، آواز نہیں دینی، خلاف ادب ہے۔ اے اللہ پھر کروں کیا؟ کہا قبل قدم ہے۔ اتنا بڑا تقدس ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فرشتوں کا وہ رسول، نوریوں کا سردار، اتنی بڑی کائنات، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو وحی کا نور پیش کرنے والا، اتنی بڑی شرافت۔ کہا جو کچھ بھی تم شان رکھتے ہو محبوب کی تلیاں بلند ہیں، یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ اس لیے قبل، یہ کفوری لب کہاں لگے؟ نبی کی تلیوں پر۔ اور صاحب ذوق دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کسی کی نظر وہاں پہنچی نا تو اس نے کہہ دیا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کا میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ جبرائیل کی معراج ہو رہی ہے۔ ہاں، جو نبی کی تلیاں چومے وہ جبرائیل، فرشتوں کا تاجدار، اور جس نے نبی کے لبوں کے بوسے دیے ہیں نبوت کے رخسار چومے ہیں، پر 1-2 بوسہ نہیں دیا،
50 سال تک ہائے 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 بھائی ایک لمحہ کے لیے میں آپ کو انگیز کرتا ہوں. آپ کے مذہب کے تصورات کیا کہتے ہیں؟ مذہب کی دنیا یہ کہتی ہے کہ جس نے رسول کو ایک نکاح دیکھا، کتنا جذب، ذوق اور یقین کی اثر سے، یہ شرط لگا لو کنڈیشنل سٹیٹس پہ، جس نے ایک نگاہ سے دیکھا وہ صحابی. کائنات کی ولایتیں مل جائیں تو اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچتی. پر جس نے ایک نظر دیکھا وہ صحابی جس نے 50 سال تک نظر ہٹائی نہیں. کیا کہو گے؟ صحابی کہو گے؟ بولو نا صحابی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابیت قد ابو طالب سے چھوٹی ہے. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں. بھائی جو حضور کی صحبت میں رہا آپ اسے صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحبت جو ہے، جو رسول کی صحبت میں رہے وہ صحابی، اور جس کی صحبت میں خود رسول رہے. کیا اچھا چلیے، میں طریقت کی دنیا میں نسبت والے ہیں. ہمارے ہاں طریقت کا ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی دست بیت ہوتا ہے پھر وہ خدمت میں اترتا ہے، وفا کی انتہا پر ہوتا ہے. جب شیخ اس میں دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ مدینہ بن گیا ہے وفا کے نور سے، تو کبھی سینے سے لگایا، کبھی پٹکا بدھایا، کبھی تسبیح دے کر اسے طریقت کا امام بنا دیا. ایسے بنایا تھا سارا کچھ. یہ ایسی نہ بیعت جی خدمت میں عظمت ہے نا. بھائی جس نے سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ایک اللہ کے ولی کی خدمت کی، اسے خلافت کا نور عطا کیا گیا ہے نا ایسے. اور جس نے سید المرسلین کی 50 سال خدمت کی ہے اسے کچھ نہیں ملا، اسے کچھ نہیں ملا. چلے سارے آپ مشائخ ہیں. جب کوئی بیمار آتا ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا تو آپ دم کرتے ہیں، پھونک مارنا. وہ پھونکا ہے یار، اس میں نہ خود دوائی، لیکن وہ پھونک اس میں ذکر فکر کی لذت اور راس چاشنی ہوتی ہے. اللہ اس کی برکت سے بیمار کی بیماری دور کر دیتا ہے نا. ہے نا یہ تجربہ ہے نا. پھونکا بناؤ دے کوئی نا نہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام 50 سال تک رسول کے سینے سے سینہ لگا کر سوئے، چھا کر، لب سے لب، کان سے کان چھا کر سوئے. اب جب نبوت کے سانسوں کا تبادلہ ہوتا ہے حضرت ابو طالب کے سانسوں کے ساتھ، لے آؤ مولویوں کتابیں. یا ولی کی ایک پھونک جو ہے وہ یہ شان رکھتی ہے تو نبوت کے 50 سالوں کی نورانی اور وحی سے بری ہوئی نورانی پھونکے جو سانسوں کا تبادلہ. اور پھر اگر حضرت ابو طالب کی سانسوں میں کوئی آلودگی ہوتی تو کیا نبی کے وجود میں جانے دیتا خدا؟ جو اللہ اپنے محبوب کے موضع پر ایک جو ہے اس کا قطرہ خون کا نہیں برداشت کرتا تو کیا خیال ہے وہ اتنی بڑی پلیتی کو محبوب کے وجود سے لگا رکھتا ہے؟ بس اللہ کی غیرت کو نہ چیلنج کرو مولویوں، تباہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا وہ جب سانسوں کا تبادلہ ہو. اچھا جی آپ حجر اسود پر جاتے ہیں، نبی کے لب لگائے وہاں، اس میں طاقت کیا ہے؟ اس کے اندر گناہوں کو نبی کے لب جائیں تب تو قیامت تک کے لیے اس کے اندر میگنیٹ پاور ہے، گناہیں ختم کر دیتا ہے. نبی کے لب لائیں، لب پتھر پر، اس کی یہ شان ہے. تو جو پیوست ہے وجود نبی کے اندر ہے، جس کی ذات میں خود نبی پیوست ہے. چلے تھوڑا سا اور چلتے ہیں. یہ جو طریقت والے ہو لوگ، یہ جو مقام ابراہیم ہے پتھر یہ نا، اللہ بڑا غیور ہے تے بڑا سیاح ہے. شکر ہے مولوی نہیں. ہاں جدہ انہیں کوئی ایسا فتویٰ زہریلا دینا سی کہ وہ دی مخلوق ہی بکھر جاتی.
فرمایا حاجی آیا ہے پیسے بھر کے کیا کر طواف کر لیں. اچھا جب طواف کر لے تو قبولیت طواف کا ایک راز ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جہاں ابراہیم کے قدم لگیا مولوی رکھ سے رہتے ہوئے رکھ تیری ایسی دیتا ہے رکھ مولوی رکھتے نا سارے سے واتخذوا من مقام ابراہیم. قرآن کی آیت ہے نا. آج بھی سارے مولوی پیر وہاں جا کے رکھتے ہیں نا سر. بس راز کو سمجھ جاؤ. خلیل کے قدم پتھر لگ جائیں تو سجدہ گاہ ہے اور حبیب کا سینہ ابو طالب سے لگ جائے وہ لمحات کے لیے تھا. یہ 50 سال کی رفاقت ہے. اور قرآن نے کہا اے ضمہ کا الہ عمے کا, ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کیا. عم کو حضور میں ضم نہیں کیا, حضور کی ذات کو عم چچا میں ضم کیا ہے. اب کائنات کا کوئی مولوی کوئی شولوی کوئی فلاں کو ڈمکان اٹھے یہ ذرا ضمیت تو توڑ کے دکھائے. ضمیت تو توڑ کے دکھائے. توڑ سکتا ہے؟ اس واسطے محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کے والدین بھی محسن ہیں, جناب ابو طالب علیہ السلام بھی محسن ہیں. سمجھا گی نا. جب تک امت ان محسنوں کے احسان کی ممنون احسان رہے گی امت رہے گی. جب یہ چھوڑ دے گی امت برباد ہو جائے گی. آج ہماری جو بربادی اس کا باعث یہی ہے. حیرت ہے, میں کراچی میں کھلا گیا تو یونیورسٹی کا ماحول تھا, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اساتذہ, یہ مولوی بھی آئے ہوئے تھے. خطاب کرنے لگا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نہیں کرنے دیں گے خطاب. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کہ ابو طالب کے ایمان پر نص کوئی نہیں ہے. نہ سمجھتے ہو کوئی ارادے سے کلام کرنا. میں نے کہا جی ٹھیک, میں ایک نہیں ایک ہزار پیش کروں گا. اور آپ یونیورسٹی کے ماحول میں آئے ہو, ان اساتذہ سے پوچھو جب کسی بچے کا امتحان لیتا ہے استاد لیتا ہے یا شاگرد لیتا ہے؟ ایف اے بی اے ایم اے والے کا امتحان کون لیتا ہے؟ جو اس سے زیادہ پڑھا ہو. تمہارے مدرسوں میں بھی یہی معاملہ ہے نا. ثانویہ عامہ خاصہ کا امتحان مفتی لیتا ہے نا. جو خود سرٹیفائڈ ہو مستند ہو وہ کسی کی سند کو اٹیسٹ کر سکتا ہے. ایسا نا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی بات ختم. ایسا کرو میری ذمہ داری ہے چونکہ میں نوکر ہوں ابو طالب علیہ السلام کے نوکروں کا اور اس کے کتوں کا بھی میں نوکر ہوں, تو میں 1000 نص اسی پاؤں پر پیش کروں گا اسی مقام پر. پہلے ایسا کرو کہ آپ اپنے ایمان پر نص پیش کرو. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تو فس بھی نہیں تھی, نس کہاں سے آ. اب وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے تالیاں منگانی شروع کر دی. بھوٹے کو بھی مولانا صاحبان کی وہ بازو کھڑا کر کے کہتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں نس دیتے ہیں جی, بتاؤ جی نس. اونچی سی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں. بس نس آ گیا ہماری طرف سے. میں نے کہا جی ٹھیک. میں نے وہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا نکالا تو وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے, وہ کیا اس کو کہتے ہیں سکرینیں. ہائی لائٹر پہلے لگا ہوا تھا, میں نے ہائی لائٹر کو اس کے کیمرے کے سامنے کیا, سارے کیمروں کے اندر آ گیا. اعلیٰ حضرت نے جلی لفظوں میں لکھا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. میں نے کہا میں تمہاری نس کو مانتا ہوں, تمہارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. جاؤ پہلے مولانا احمد دا کو منواؤ پھر مجھے منواؤ. اس لیے یہ ملنگوں کو محبت والوں کو یہ مولوی تاڑتے رہتے ہیں, نس کوئی نہیں ہے. اب آپ اگر وہ آپ سے نس ابو طالب ایمان ابو طالب مانگتے ہیں, آپ بھی کبھی کسی مولوی صاحب سے نس مانگ لیا کر. مولوی جی اپنے ایمان کی دلیل دیں. کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے پائے گا جب تک تحلیل ابو طالب پر یہ سجدہ نہیں کریں گے, وہاں سر نہیں رکھیں گے, ان کا ایمان کوئی نہیں ہے. یہ باتیں بتاتے ہیں تو کیا پتا مقام ابو طالب کا. ابو طالب شخص نہیں, فرد نہیں مکہ کا. قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب اللہ کا اعتماد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسالت کا اعتماد ہے.
ابو طالب کی خدمت ہے کہ ولایت کی امامت اس کے بیٹے کو دی گئی۔ تو میرے دوستو، توتی اکلہا کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ آج بھی جتنا فیض ہے طریقت کے اندر کس کا ہے؟ امام مجدد فسانی رحمہ فرماتے ہیں کہ علی صرف ایسے نہیں کہ عالم شہادت میں آ کر وہ امت محمدیہ کے ولیوں کو ولایت کی سند دیتا ہے، علی پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی سند علی سے ملتی تھی۔ ہاں، علی وجود سے آنے سے پہلے فیض ولایت دے رہا ہے، اب تو آیا ہی فیض دینے کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، توتی اکلا کل حین، ہر وقت جو پھل دے وہ شجرہ اصل ہے۔ علی علی اور علی کے چاہنے والے ہر وقت فیض دیتے ہیں۔ یہ پتے جو ہیں، ابھی وہ پت جھڑ کی موسم آنے والی ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ موسم خزاں۔ میں یہ آپ سے متعلق بات کر رہا ہوں، اور آخری بات ہے، میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب آپ خزاں آئے گی تو پتے جھڑیں گے نا، جو پتا درخت سے کٹ جائے گا کدھر جائے گا بلا؟ کوڑے سے روڑی تے جی گھر درخت ٹاہنیاں چتوت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جدو انہوں نے موسم خزاں آدی تو ویڑے کے پہ بیبیاں بوکر نال بیڑ کے پاس لگ کے تیلی لا دیں، یہاں کا کی کرنا ہے؟ اللہ کی غیرت سنیے، فرمایا حبیب جو تیری آل سے کٹ جائے گا، جس طرح ان کو تیلی بیبیاں لگاتی ہیں میں ان کو تیلی لگا دوں گا۔ انہوں تیلی لگی ہے خدا دی، اس وقت پھدک پھدک کہہ رہے بیعت کے خلاف نہ کر دے، خدا کی غیرت سے بچ جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، آپ کے جذبے، اور میں یقین کیجئے، میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے روایت سے ہٹا دیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ فیض ہے حضرت جو عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس کا عرس ہے، یقین کیجیے، حلف دیتا ہوں میں نے ایک حرف بھی نہیں سوچا تھا کیا بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ بھی ملا ہے اس صاحب عرس کی برکت سے ملا ہے، یا صاحب مزاج کی شفقت سے ملا ہے، یہ آپ کا نصیب تھا، آپ کے ظرف میں جو کچھ بھی ہے ادھر سے آیا ہے، مجھے تو ویسے ہی نمونہ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، میں بستا رہیں۔ یہ مولویوں سے مروب نہیں ہونا، مولویوں سے کعبے کا امام بھی آ جائے علی کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ علی علی ہے، علی مستی میں آ کر کرو، علی 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 بڑا لجپال ہے۔ حضور ایک بری نا شوق جا گئے بڑی مستی سے، ہمیں لگے گی ادھر آؤ، جی جناب بنایا عالم، ذرا آپ بھی آؤ، حسنین تم بھی آؤ، چادر میں لپیٹا، کہا ہاں اولائے اہل بیتی، اے آسمان کے مالک یہ میری اہل ہے، یہ میری ہی اہل ہے۔ اچھا آواز آئی حبیب یہ آپ کے ساتھ اول الجنت میں جائیں گے، حضور نے اعلان کر دیا انا اول نہیں من یدخلنی الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، دائیں میں حسنین ہوں گے، پیچھے زہرا ہوں گی، پیچھے علی ہوں گے، ہم کٹھے ایک ہی مرتبہ ایک ہی لمحے جنت میں جائیں گے۔ علی لجپال تو ہے نا، حضور کا دامن پکڑ کر کہتا ہے جہاں بنا ہے عالم، آپ اماموں کے نبیوں کے امام، مجھے آپ کی نسبت سے زہرا آپ کا جگر، حسنین آپ کے بیٹے، یہ تو چلے گئے، فمحبونا فمحبونا، علی علی کرنے والے کا تو جان گئے، واہ لجپال نبی، واہ لجپال علی۔ حضور نے تبسم فرمایا، کندھے پر تبکی دے کر کہا علی من ورائک
اگلا قدم تیرا ہوئے گا، پچھلا قدم علی علی کرنے والے کا ہوئے گا. حضرت علی ہنسے، فرمایا تو ہوں ہسن لگا ہے، میں تے چروکڑا ہستا پیا. آقا کس طرح فرمایا مسلح لی الامت فی بطن امی، میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری امت ساری مجھے دکھائی گئی. منہم اصحاب الرایات، کچھ ایسے ملنگ تھے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، وہ علی علی کر رہے تھے، علی علی. تو میرے ہاتھ میری ماں کے پیٹ میں اٹھ گئے کہ پروردگار عالم علی اور اس کے چاہنے والوں کو اپنا قرب عطا کر دے. من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. وہ ویسے ہی بہرے ہیں جنہوں علی نہیں پچدا، جنہوں علی نہیں پچدا وہ ہاضمہ خراب ہے، وہ ایمان خراب. اور یہ باتیں خیال نہیں ہیں. آپ کے جذبوں کو خدا سلامت رکھے. آپ کی آنکھوں میں میں کچھ دیکھ رہا ہوں اور قرآن کریم نے اس جذبوں کو کہا. حبیب ایک بات کہوں، اللہ فرماؤ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کچھ مست الست ایسے ہیں جب تیرے حسن کی رعنائی کا تذکرہ سنتے ہیں تیری چاہت میں ڈوب جاتے ہیں. اے اللہ پتہ کیسے چلے کہ وہ چاہتوں میں ڈوبا ہوا ہے. فرمایا ترا اعینہم، ان کی آنکھوں کو دیکھ، اے اللہ ان کی آنکھوں میں کیا ہے؟ فرمایا تیری پیار کی مستی میں ڈوبے ہوئے موتیوں سے وہ آنکھیں بھری ہوئی ہیں. تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق. جس وقت وہ تیری معرفت تیری شناسائی حاصل کرتے ہیں ان کے سینے مدینے بن جاتے ہیں اور آنکھوں سے وہ آنسوؤں کا خراج اس طرح برساتے ہیں جس طرح سامن کی برکھا برسا کرتے ہیں. ابھی میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں اور تیری آنکھیں عاشقوں کو دیکھا کرے. ان کی بےتاب نگاہوں میں تڑپنے والے چھلکنے والے عاشقوں کو دیکھا کرے. میرے حبیب جب وہ مستی میں آتے ہیں تو میں اپنی جنت اٹھاتا ہوں، ہتھیلی میں رکھ کر کہتا ہوں لے لو یار یہ پیار کی خیرات ہے. تو تیرے پیار کی قسم وہ جنت کی طرف تکتے ہی نہیں ہیں. کہا ہم نے پیار کیا ہے سودا نہیں کیا. پیار تیری سودے سے چھوٹ پڑا ہے، ہم نہیں لیتے تیری جنت. میں پھر کہتا ہوں یار لے لو لے لو لے لو، میں دینے پر تل گیا ہوں، میں دینے پر تل گیا ہوں، خدا ہوں دے کر رہوں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. کہنے لگے میں اب تمہارے جذبوں کو سلامی کیسے پیش کروں یار، تمہارے آنسوؤں میں اتنی حرارت ہے کہ میری رحمت کو آمادہ عنایت کر رہے ہیں. یار کچھ تو جو تم کہتے ہو وہی دے ہوگا. چلو جنت چھوٹی ہے آنسوؤں سے،